بر صغیر کے اندر قافل حریت کے سپہ سالار علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طرح کے قبلہ بابا جی امین المجاہدین فرماتے تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اس قافلے کے ایک فرد تھے۔ آزادی کی بنیاد ڈالنے والے سب سے بڑا مجاہد جس کو تاریخ نے بھی بھلا دیا، مورخین نے جس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لکھنے والوں نے جس کے ساتھ عدل نہیں کیا، جس نے آزادی کا سب سے پہلے پتھر رکھا، جس نے آزادی کا سب سے پہلے سنگ بنیاد رکھا، وہ مرد مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر فرنگی نصرانیوں کی آمد عہد جہانگیری میں شروع ہوئی، جبکہ اس کے لیے اکبری دور میں راہ ہموار ہو چکی تھی، اور پھر پورے ہندوستان پر انگریزوں کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے وسائل سے اہل ہندوستان کو محروم رکھا گیا، ظلم و ستم ہوتے رہے، اور پھر سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو صبح کے ناشتے میں ان کے شہزادگان کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے۔ لوگ سمجھتے کہ ویسے ہی ہمیں سب کچھ آ گیا۔ ایسے موقع پر پھر ہندوستان کے مسلمان کو ایک قوت، ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے اور روح جہاد پھونکنے کے لیے علماء اہل سنت کا ایک گروہ بطل حریت امام المتکلمین علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف صفا راہ ہوا۔ اور ہندو تو فطرتاً بزدل ہے، لہذا ان سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں کی جاتی، اس لیے مسلمانوں میں جذبہ حریت بیدار کرنے کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس پر ہندوستان کے تمام اجلہ اور مقتدر علماء کرام کی تائید اور توثیق موجود تھی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ انگریز بڑا مکار ہے، ایک لمبی تاریخ ہے اور خبیث بھی ہے، اس نے اپنے تدبیریں لڑی، بڑے بڑے لوگوں کو خریدا اور ڈرایا، دھمکایا، بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس تاریخ کو کچل دیا، آزادی کی تحریک کو کچل دیا۔ مگر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آزادی کا سنگ بنیاد رکھ دیا، بظاہر انگریز نے وقتی طور پر کچل دیا۔ انگریزوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ اگرچہ ہم نے اس تحریک کو کچل دیا، مگر مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد ہم نہیں نکال سکتے مسلمانوں کے دل سے۔ بہرحال آپ کچھ دنوں کے بعد خیر آباد پہنچے، کسی نے مخبری کی، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا وہ آیا ہوا ہے، چنانچہ سازش کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد آپ کو لکھنؤ لے جایا گیا اور وہاں پر آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلا۔ جیسے گواہی شروع ہوئی، کاروائی شروع ہوئی، گواہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جس جج کے سامنے پیش ہوئے، اس جج نے آپ سے کچھ کتابیں پڑھی، وہ آپ کا شاگرد تھا۔ وہ جج بھی یہی چاہتا تھا کہ علامہ صاحب کو کسی طرح اس مقدمے سے میں نکال لوں۔ چنانچہ گواہ نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف جس بندے نے فتویٰ دیا وہ عالم دین نہیں۔ اس وقت جب آپ کے رہا ہونے کا وقت منزل قریب آیا نا، تو جج نے آپ کے کان میں کہا، علامہ صاحب آپ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، آپ سزا سے بچ جائیں گے۔ جج یہ کہہ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، تو جج سمجھ گیا کہ علامہ صاحب میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن جب جج نے پوچھا آپ نے انگریزوں کے خلاف، انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے گرجدار لہجے میں کہا اس گواہ نے مروت میں آ کر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، میں نے ہی انگریزوں کے حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔
اور اس کے عوض مجھے جو سزا ملے گی مجھے قبول ہے۔ اب وہ جج اور گواہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے کیا سوچا تھا، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی کو پھر سزا سنا دی گئی، جس کے لیے بابا جی کہتے تھے نا کہ کالا پانی میں آپ کو قید کیا گیا تھا۔ بہرحال علامہ فضل حق خیر آبادی آج جو ہم یہاں سر اٹھا کر بیٹھے نا، یہ ان کے خون سے کے بعد پاکستان بنا ہے۔ ہمارے بزرگ بر صغیر میں جب انگریز آئے نا تو دھاڑیاں منڈوا کر بھاگے نہیں، چپے نہیں۔ آج تو ہر بندہ اٹھ کر کہتا ہے مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے جی، لیکن بابا جی فرماتے تھے مولوی تو نے دیکھے کہاں ہیں؟ مولوی تھے علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی، مولوی تھے حضور اعلیٰ حضرت، مولوی تھے حضور قبلہ عالم تاجدار بولنا پھر میرے علی شاہ، مولوی تھے سلطان الہند، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مولوی تھے حضور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین۔ اگر دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو کہ لاہور میں پیر رکھنے کی پھر جگہ نہیں تھی جناب۔ بہرحال ہمارے بزرگ نے دھاڑیاں نہیں منڈوائی، برے صغیر سے بھاگے نہیں، بلکہ انگریز کے ظلم و ستم کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے بزرگ کہتے تھے ستمگرا ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے انگریزوں نے میرے کپڑے بھی اتروا لیے، مجھ کا لباس پہنایا، پانی اس طرح دیتے جس طرح سانپ کا زہر ہو، روٹی اس طرح دیتے تھے جس طرح تنبا ہوتا ہے۔ اس حالت میں مٹی کی ٹوکرے اٹھا کر منج کا لباس پہنا کر علامہ فضل حق خیر آبادی نے عربی زبان میں حضور کے قصیدے لکھے۔ قید ہو بندہ، منج کا لباس پہنایا ہو، ٹوکرے سر پہ اٹھائے ہو، سزائے موت ہو۔ علامہ خود فرماتے تھے جب زخم ہو گئے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ جو بھی مر جاتا تھا ریت میں دبا کر، نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ۔ علامہ خود فرماتے ہیں کہ جس چپری میں میں تھا وہاں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا، نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام، اور دریا کا جو پانی تھا وہ بھی سیاہ کالا، لیکن اس کے باوجود بھی جب مٹی کا ٹوکرا اٹھاتے تھے تو انگریز تالیاں بجاتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے تکالیفیں اٹھائی ہے، مسلمانوں کو آزادی دلوائی ہے۔ اتنے بڑے عالم کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، تالیاں بجاتے تھے انگریز۔ اور اس وقت بھی علامہ فضل حق خیر آبادی انگریزوں کو مخاطب کر کے پکارتے تھے کہ لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی۔ آپ کہتے تھے لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ محبت اس طرح ہوتی ہے، خالی دعوے سے محبت نہیں ہو جاتی۔ بزرگوں نے لکھا ہے نا جی کہ ایک جوان درود شریف پڑھتا تھا، پڑھ کر دعا مانگتا تھا یا رسول اللہ مجھے دیدار کرائے۔ ایک دن کرم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے، چاروں یار حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان پیچھے پیچھے جا رہا ہے، سواری پہاڑ پر چڑھنے لگی، درمیان میں سواری جا کر رک گئی، وہ جوان پتھر تلاش کرنے نکل گیا کہ ٹائروں کے نیچے دوں، بڑے بڑے پتھر دوں، لیکن جب اسے کوئی چیز نہ ملی، گاڑی نے پیچھے کیسے آنا تھا؟ اصل تو اس نوجوان کا امتحان تھا، حضور کی گاڑی ہو اور وہ پیچھے آئے، وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جوان۔ اور کلندر لاہور کیا کہتے ہیں، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عشق و حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کون ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا۔ اقبال کہتے ہیں قیامت تک جب عشق کی بات ہوگی نا تو سمجھ لینا یہ حضور کا غلام ہے، جب کوئی عقل سے کام لے گا، عقل سے بات کرے گا تو سمجھ لینا یہ ابو لہب کی نسل۔ با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ سے تو میں پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں، منہ دھونے کا پتہ نہ ہو اور لوگ حضور پہ بات کریں۔ علامہ اقبال اتنے بڑے محسن ہیں جس نے تصور پاکستان پیش کیا اور قائد اعظم کو لندن سے لے آیا۔ قائد اعظم تو برے صغیر چھوڑ کر گیا تھا۔ حضرت سلطان الہند آئے اقبال کے پاس، فرمایا اقبال رسول اللہ نے فرمایا قائد اعظم کو لے آؤ۔ یہ قبلہ بابا جی سناتے تھے۔ اقبال پھر یہاں سے گیا لندن، جا کر قائد اعظم کو کہنے لگا پاکستان بنانا ہے۔ اس نے کہا کس طرح بنانا ہے؟ ہندو ہمارے خلاف، سکھ ہمارے خلاف، انگریز ہمارے خلاف، معیشت ہمارے ہاتھ میں نہیں، بنانا کس طرح؟ ہم نے فرمایا ہم نے نہیں بنانا، اب رسول اللہ نے فرمایا اب بننا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اب اقبال بھی محسن نہیں رہا جی، قائد اعظم بھی محسن نہیں رہے۔ یہ ظلم کس وجہ سے؟ ظلم اس لیے کہ آج تک کلام اقبال میں کسی سیکولر ملحد بدین کو ایک شعر بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے موقف پر وہ پیش کر سکے۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کہ آپ نے فرمایا دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرست و بت فروش و بت کر و بت گر۔ اقبال کہتے ہیں جدید تعلیم پڑھا ہوا اس سے تجھے عشق رسول کی خوشبو آئے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں جو جدید تعلیم والے ہیں یہ نظریات کے بت گڑتے ہیں، پھر وہ بت بیچتے ہیں، بت بیچ کر پھر کہتے ہیں اس بت کی پوجا کرو، اس بت کی پوجا کرو۔ اب یہ لوگ اپنے نظریات کے بت گڑے اور ہمیں کہے جی مان لو، اب تم اس کی پوجا بھی کرو، فیصلہ مانو۔ بھئی ہم کیسے مانے؟ 1400 سال تاریخ بدل دے کوئی کہ اپنے نظریات کے بت گڑے اور ہمیں کہے اس پہ چلو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بدلے گا زمانہ لاگ مگر قرآن نہ ہی بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔